بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے خوف۔ مومن خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے۔ قرآن کی آیت سورہ زمر آیت نمبر 9، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے۔ خوف جب انسان کو پیدا ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ جب تم کسی ایسی جگہ داخل ہونا چاہتے ہو جہاں خوف اور خطرے کا احتمال ہو تو اس آیت کو پڑھ لیا کرو۔ رب ادخلنی مدخلا صدقن واخرجنی مخرجا صدقن وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، بنی اسرائیل آیت نمبر 80۔ یعنی اے میرے پالنے والے رب، مجھے جہاں پہنچا اچھی طرح پہنچا، اور مجھے جہاں سے نکالے اچھی طرح سے نکال، اور مجھے خاص اپنی بارگاہ سے ایک طاقتور مددگار عطا فرما۔ اور جب تم کسی خوفناک چیز کو دیکھو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ جو کسی سے نہیں ڈرتا وہ کبھی نہیں ڈرتا۔ جو چھوٹی چیز میں اللہ سے نہیں ڈرتا وہ بڑی بڑی چیزوں میں بھی اللہ سے نہیں ڈرتا۔ جب تمہیں کسی امر کی سختی کا خوف ہو تو خود اس کے لیے سخت بن جاؤ، پھر وہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ لوگوں کے دھوکے کو ان کے منہ پر دے مارو کہ اس سے تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یہ مولا کائنات بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کی جو آیتیں ہیں سورہ راف آیت نمبر 99 اور سورہ نمل آیت نمبر 50۔ سورہ راف، تو کیا وہ اللہ کے منصوبے کی طرف بالکل نڈر ہو گئے ہیں؟ مگر اللہ کے منصوبے سے نڈر نہیں ہوتے مگر وہ جو گھاٹا اٹھانے والے ہوں۔ سورہ نمل آیت نمبر 50۔ اور ان لوگوں نے مکر و تدبیر کی اور ہم نے ان کی مکارانہ تدبیروں کو ناکام بنا دیا اور انہیں خبر تک نہیں ہوئی۔ جو اللہ کے عذاب سے نڈر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ امان اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 54۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 175۔ تم ان سے تو ڈرو نہیں، اگر سچے مومن ہو تو صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اللہ کے خوف نے لوگوں کے خوف سے دور رکھا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول خدا نے مجھ سے اس بات کی وصیت فرمائی کہ میں راہ خدا میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں۔ راہ خدا میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مومن اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا اور اس کے متعلق حق بات کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں سے اپنے رب کے بارے میں ڈرے اور اپنے رب سے لوگوں کے بارے میں نہ ڈرے۔ قرآن کی سورہ آیت نمبر 175 آل عمران۔ شیطان تو بس اپنے دوستوں کو رسول کا ساتھ دینے سے ڈراتا ہے، تم اس سے مت ڈرو، اگر سچے مومن ہو تو مجھ سے ہی ڈرو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 39۔ جو لوگ اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 39 تھی۔ خوف کی قسمیں، خوف کی 5 قسمیں۔ نمبر 1 خوف، نمبر 2 خشیت، نمبر 3 وجل، نمبر 4 رہبت، نمبر 5 ہیبت۔ خوف گناہگاروں کے لیے، خشیت علماء کے لیے، وجل متواضع لوگوں کے لیے، رہبت عابدوں کے لیے، اور ہیبت عارفوں کے لیے۔ خوف گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ رحمان آیت نمبر 46، جو شخص اللہ سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ خشیت اپنے اندر کوتاہی دیکھنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ فاتر ہے، اس کے بندوں میں خدا کا خوف رکھنے والے بس علماء ہیں۔ وجل خدمت کے ترک کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 6، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ رہبت اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 90، ہم کو بڑی رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ہیبت عارفین کے لیے، جب اس پر اسرار منکشف ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان پر خوف اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 28، اللہ تم کو صرف اپنے ہی سے ہی ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوف کرنے والوں کو ان کے خوف کے مطابق امن عطا نہیں فرمائے گا بلکہ اپنے جود و کرم کے مطابق امن عطا کرے گا۔ خوف کا پھل امن ہے۔ جو خدا سے خوف کرتا ہے وہ عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے رب سے کتنا ڈرتے ہیں؟ امام نے فرمایا قیامت کے دن صرف وہی شخص ڈر سے محفوظ ہوگا جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا رہا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں اپنے بندے کے لیے نہ تو وہ 2 خوف اکٹھے ہونے دوں گا
اور نہ ہی دو امن اکٹھے ہونے دوں گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف ہو کر مطمئن رہے گا تو میں قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کر دوں گا، اور اگر دنیا میں مجھ سے خوف کھاتا رہے گا تو قیامت کے دن اسے امن کی نعمت عطا کروں گا۔ پروردگار عالم سورہ یونس میں فرماتا ہے، آگاہ رہو، یقیناً دوستان خدا پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ آرزودہ خاطر ہوں گے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62۔ سورہ احقاف، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ آرزو خاطر ہوں گے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور اچھے اچھے کام کرے گا، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 112، جس شخص نے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا اور اچھے کام بھی کرتا رہا تو اس کے لیے اس کے پروردگار کے ہاں اس کا اجر موجود ہے، اور ایسے لوگوں پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس سے ہر چیز کو ڈراتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ اس سے ہر چیز سے ڈراتا ہے۔ جو اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے اللہ ہر چیز کو اس کا غلام بنا دیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز کو ڈرایا جاتا ہے۔ اگر تم خدا سے اس قدر ڈرنے لگ جاؤ جو اس سے ڈرنے کا حق ہے تو تمہیں ایسا علم حاصل ہو جائے گا جس میں جہالت کا شائبہ تک نہ ہوگا، اور اگر تم اللہ کو اس طرح پہچان لو جس طرح اس کی معرفت کا حق ہے تو تمہاری دعاؤں سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ راتوں کو عبادت کے لیے جاگتا ہے۔ گناہوں سے باز رکھنے کے لیے بہترین چیز خوف ہے۔ جس کو خوف خدا زیادہ ہوگا اس کی آفتیں بھی کم ہوں گی۔ سورہ نازعات 40 اور 41، اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو ناجائز خواہشات سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ یقیناً بہشت ہے۔ یہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے جو خوف خدا کے جو نتائج ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 103، اس میں اس شخص کے واسطے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 14، اور یہ وعدہ محض اس شخص کے لیے ہے جو ہماری بارگاہ میں اعمال کی جواب دہی میں کھڑا ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کھائے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ سورہ رحمان، اور اس طرح کی بار بار قرآن کے اندر یہ ریپیٹ ہوا ہے۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو باغ ہیں۔ ڈرو تو صرف اپنے گناہوں سے اور امید رکھو تو صرف اپنے رب سے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 14 اور سورہ رحمان آیت نمبر 46، یہ دونوں ہم بیان کر چکے ہیں۔ شرف اور منزلت اور شہرت کی محبت خوف خدا رکھنے والوں کے دل میں نہیں ہوتی۔ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ کسی پر ظلم کرنے سے باز رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے وہ شخص ڈرتا ہے جو اس کی معرفت نہیں رکھتا، اور جو شخص اس کی معرفت نہیں رکھتا اس کا دل کسی ایسی پائیداری پر نہیں ٹکتا جسے وہ دیکھ سکے اور اس کی حقیقت اپنے دل میں پالے۔ حقیقت جو شخص صرف وہی ہو سکتا ہے جس کا قول اس کے فعل کی تصدیق کرے اور باطن اور ظاہر کے مطابق عمل کرتا ہے۔ سورہ نازعات آیت نمبر 40 اور 41، جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوئے ڈرتا ہے، اپنے آپ کو ناجائز خواہشوں سے روکتا ہے تو اس کا ٹھکانہ یقیناً بہشت ہے۔ یہ بار بار پروردگار عالم قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے۔ بہترین عمل امید اور خوف کو حد اعتدال پر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس قدر امیدیں وابستہ کرو کہ وہ تمہیں اس کی نافرمانی پر جری نہ بنا دیں، اور اس حد تک اس سے ڈرو کہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اگر تمہیں رحمت خداوندی کی حدود کا پتہ چل جائے تو تم اس پر بھروسہ کرنے لگ جاؤ گے اور تھوڑا بہت عمل کرنے پر اکتفا کر لو گے، اور اگر غضب الہی کی حدود کا پتہ چل جائے تو تمہیں اپنی نجات کا گمان ہی باقی نہ رہے گا۔ اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے سزا کا معیار کیا ہے تو کوئی بھی بہشت کا امیدوار نہ رہے، اور اگر کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی حدود رحمت کیا ہیں تو کوئی بھی بہشت سے نا امید نہ رہے۔ مومن دو طرح کے خوف کے درمیان ہوتا ہے، ایک تو اس گناہ کا خوف جو اس سے سرزد ہو چکا ہے اور اسے نہیں معلوم کہ اللہ اس کے بارے میں کیا کرے گا، دوسرا اس عمر کا جو باقی رہ گئی ہے اور اسے معلوم نہیں کہ اس میں وہ کیا کیا ہلاکتیں مول لے گا، اس لیے وہ خوف کی حالت میں صبح کرتا ہے اور صرف خوف ہی اس کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔